وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ میرے پیارے بھائی محمد رفیع، آپ کا سوال ہے کہ آج کل کی عیسائی عورت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ پیارے بھائی، 1400 سال پہلے بھی عیسائیوں یہودیوں کا یہی عقیدہ تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ وجہ اس کی کیا بنی کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا؟ وجہ یہ بنی کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال پورے فوت ہوئے۔ فاماتہ اللہ میۃ عام، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اپنے پیغمبر جناب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال موت دی۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد اللہ نے پھر سے عزیر کو زندہ کر دیا۔ اب جب حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے اور قریب کی بستی میں جا کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی میں عزیر ہوں، لوگوں نے کہا واہ جی واہ، آپ کیسے عزیر ہیں؟ وہ تو سینکڑوں سال ہو گئے، فوت ہو چکے ہیں۔ عزیر علیہ السلام نے کہا میں ہی عزیر ہوں، مجھے اللہ نے موت دی تھی، پھر اللہ نے مجھے زندہ بھی کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کی بات کا کیسے اعتبار کریں، عزیر علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں۔ اسی بستی میں ایک بوڑھی عورت اماں جی رہا کرتی تھی۔ اس اماں جی کی عمر 100 سال سے بھی اوپر کی تھی، 100 سال سے بھی اوپر کی اس کی عمر تھی۔ کسی سیانے نے کہہ دیا کہ بھائی وہ جو فلاں اماں جی ہے جناب عزیر علیہ السلام کو وہ دکھا دی جائے۔ عزیر علیہ السلام انہیں دکھا دیے جائیں تو معاملہ سچ ثابت ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بوڑھی آئی اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں یہی تو عزیر ہے۔ اب بعد کے لوگوں نے کیا کہا کہ جو مر کے زندہ ہو جائے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یوں یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اور آج کا یہودی نہیں، صدیوں پہلے ان کا یہودی یہی عقیدہ رکھتا چلا آ رہا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہاں جی، تم کیوں کہہ رہے ہو کیوں اللہ کا بیٹا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ کس کے بغیر پیدا کیا؟ بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہودیوں کو شیطان نے یہاں دھوکہ دیا اور غوطہ دیا، اور اسی طرح عیسائیوں کو شیطان نے یہاں اس طریقے پر غوطہ دیا اور دھوکہ دیا۔ اور ہم کلمہ پڑھنے والوں میں سے کلمہ گو مشرک، انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو آحد تھا وہ احمد بن کر اتر آیا، صرف میم کا بیچ میں اضافہ ہوا ہے، ورنہ اللہ خود زمین پہ نبی بن کر آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان مسلمانوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ نور من نور اللہ ہے۔ پیارے نبی کون ہیں؟ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ حالانکہ ان چولوں اور جہلوں کو یہ تک پتہ نہیں تھا، ادنا سے ادنا عام سے عام مسلمان بھی نماز کے اندر کم از کم سورۃ الاخلاص تو ضرور پڑھتا ہے، جسے کچھ بھی نہ آتا ہو فاتحہ اور سورۃ الاخلاص وہ نماز میں ضرور پڑھتا ہے۔ تو جنہوں نے پیغمبر کو کہا کہ نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، مطلب اللہ کا نور ہے، انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، انہوں نے کہا اللہ کا نور ہے۔ تو ان چولوں اور جاہلوں اور بے علموں اور لا علموں اور کم علموں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے واضح اور دو ٹوک فرما دیا، لم یلد ولم یولد، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، کوئی اللہ میں سے نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ خود اللہ جنا گیا ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ تو اس لیے رفیع بھائی، صدیوں پہلے یہودیوں عیسائیوں کا یہی عقیدہ تھا، اور آج 2019 کے اندر بھی 21/3/2019 آج بھی یہود و نصارہ کا یہی عقیدہ ہے کہ جناب عزیر اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت ہیبت ناک اور خطرناک بات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن،
کہ آسمان و زمین پھٹ پڑیں. اتنی بڑی اور بھاری بات ہے کہ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا بنانا. ایک اور رہ گئے تھے مکہ کے مشرک، ابو جہل اینڈ کمپنی. ان ظالموں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ملائکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی تو بیوی بھی نہیں ہے، تو اللہ کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ پاگلو! اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے پر اللہ کا بیٹا بن گیا تو آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ تھا نہ اماں تھی، تو اسے کیا بنائیں گے یہ؟ اسے پھر یہ کیا بنائیں گے؟ جو بغیر باپ کے پیدا ہو اسے عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور جس کی اماں اور ابا دونوں نہ ہوں تو پھر نعوذ باللہ اسے یہ کیا بنا لیتے. اس لیے یہ سب جھوٹ ہے. یہودیہ اور عیسائیہ عورت سے اجازت ہے، یہودیہ اور عیسائیہ عورت کے ساتھ شادی کرنا اس کی چھوٹ ہے، اجازت ہے. یہ کوئی مستحب اور افضل عمل نہیں ہے، اجازت ہے. کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اور یہودی اور عیسائیوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو، حق مہر، نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپی آشنائیاں یعنی عشق و مشوقیاں رکھنے والے. اور جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو اللہ نے اہل کتاب کی عورت سے شادی کی اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ شادی پاک دامنی مقصد ہو، بدکاری نہ ہو، چھپ چھپائی کی آشنائیاں نہ ہوں. اور بہت بڑی وارننگ بھی ساتھ میں دے دی، خیال کرنا کہ اگر ایمان سے گئے تو بھلے جتنی زندگی گزار چکے ہو، کوئی 30 میں یہودیہ سے شادی کرے، کوئی 50 کی ایج میں یہودیہ عورت سے شادی کرے، کوئی شادی کرنے والا بھلے 100 سال کی عمر کا مسلمان ہو، اور اگر وہ یہودیہ اور عیسائیہ عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس بیگم اور بیوی کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے اور اسلام چھوڑ بیٹھتا ہے یا کوئی کفر بک دیتا ہے، تو زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کیے تھے وہ سب کے سب زیرو ہو جائیں گے، سب کے سب ضائع ہو جائیں گے اور بیکار ہو جائیں گے. تو شادی کرنے والا وہی شادی کرے یہودیہ اور عیسائیہ عورت کے ساتھ کہ جو خود اپنے ایمان میں بھی پکا ہو اور اپنے ایمان کے ڈاما ڈول ہونے کا اسے کوئی خطرہ نہ ہو. ورنہ وہ لوگ عمران خان جیسے لوگ جن کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان اور اسلام ہے ہی کیا، بس ان کو اتنی سی بات ہے کہ علی بے علی با، تو وہ شادی کرے کہ جو اپنے ایمان میں بھی پکا ہو اور مضبوط عقیدے کا مالک ہو اور اس کے باوجود اپنے ایمان کے ڈاما ڈول اور خراب ہونے کا خطرہ بھی اس کو نہ ہو. اور اسی طرح کیا باقی عورتیں مر گئی ہیں جہان میں؟ مسلمان عورتیں کوئی نہیں رہ گئی ہیں؟ یا جیسی خوبصورت یہودیہ اور عیسائیہ ہے کیا بس حسن و جمال اس پہ ختم ہو گیا اور اسے اپنے مسلمانوں میں کوئی حسن و جمال والی نظر ہی نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ کرے کہ جو ایمان کا پکا ہو، اور وہ کرے کہ جسے ایمان کے ڈاما ڈول ہونے، تباہ ہونے کا خطرہ نہ ہو. اور اسی طرح کرنے والا کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن دیکھ لے ایک طرف کھائی ہے، کھڈا ہے، تھوڑی سی اگر چوک ہوئی
تو بندہ گیا، اور جب چوک ہوئی تو ساری زندگی کے اعمال ضائع۔ فرمایا فقط حابط عملہ، اس کے جو اعمال ہیں وہ یقیناً ضائع ہو جائیں گے، اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ تو اس لیے خوب خیال کر کے کرنا ہے۔ اجازت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ وہ کرے گا جو ان باتوں کو مد نظر رکھنے والا ہو۔ یہاں یہودیت تو چھوڑو، وہ تو بہت بات کی بات ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ چنگا بھلا معاہد توحید والا مسلمان تھا، لیکن بد عقیدہ عورت سے شادی کی تو کہاں گئی توحید اور کہاں گئی جناب سنت۔ بلکہ کئی ایسے لوگ ہیں وہ بڑے اچھے اور اعلیٰ اخلاق اور باحیا اور با کردار مسلمان، لیکن بے حیا اور بدکارہ بیوی آئی تو گیا حیا اور گیا اخلاق اور گیا شرم۔ اس لیے اللہ کی طرف سے ضرور اجازت ہے، بندہ یہودی اور عیسائیہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اجازت کے ساتھ ساتھ آگے وارننگ بھی ہے اور آگے خطرے کا نشان بھی بنا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 00923127974052 آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال سلفی بن رب نواز بن حق نواز بن غلام حسن، KPK پاکستان، ڈیرہ اسماعیل خان۔